بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم چاہو تو یہ ساری قیمتی چیزیں تمہارے پاس بھی ہو سکتی ہیں۔ مالکین نے اپنے سونے کا ہار دکھا کر کہا تو میری آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میرے خواب پورے ہونے والے ہیں، جیسے غربت کی زنجیریں ٹوٹنے والی ہیں۔ میں خوش ہو گئی، نہ سمجھ تھی، معصوم تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ چمکتی ہوئی چیزیں میرے لیے روشنی نہیں، ایک اندھیری دلدل کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ پھر مالکی نے مجھے تیار کیا، مہنگے کپڑے پہنائے، چہرے پر میک اپ کیا اور اپنے ساتھ ہوٹل لے گئی۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایک معمولی رات نہیں بلکہ میری زندگی بدل دینے والی رات ہے۔ بس ایک بزنس میٹنگ ہے، تمہیں کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، میڈم نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کوئی ایسا راز جانتی ہو جو میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے ایک خاص کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور سامنے جو شخص بیٹھا تھا اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ کمرے کی ہر چیز بہت قیمتی تھی، ہر شے عمارت کی کہانی سنا رہی تھی، مگر میری سانس گھٹنے لگی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر جب میں واپس لوٹی تو میں وہ طاہرہ نہیں تھی جو ہوٹل جانے سے پہلے تھی۔ میں ایک بے جان گڑیا کی طرح تھی جس کی روح جیسے کہیں کھو چکی تھی۔ اس کے بعد میڈم نے میرے لیے دروازے بند کر دیے اور میں صرف ایک کٹ پتلی بن چکی تھی۔ مجھے مجبور کیا جانے لگا، میری ہر چیخ بے سود ثابت ہوئی، ہر آنسو ضائع گئے۔ جو ایک رات کا سودا سمجھ کر گئی تھی وہ بھی کبھی نہ ختم ہونے والا جال بن چکا تھا۔ اسی دوران ایک دن اماں نے خوشی خوشی خبر سنائی کہ میری شادی طے ہو چکی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل میں امید اور خوف کی ایک عجیب جنگ چھڑ گئی۔ کیا یہ میری نجات کا راستہ ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نکل سکتی ہوں؟ میں نے سوچا، مگر یہ حقیقت کتنی ڈراؤنی تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے میڈم کا فون آیا، بس آج ایک آخری بار تمہیں ہوٹل جانا ہوگا۔ میں نے منع کرنا چاہا مگر میڈم نے وہی بلیک میلنگ کا ہتھیار نکال لیا۔ میں مجبور ہو چکی تھی، جیسے زندگی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ میں ہوٹل پہنچی، کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی آدمی کی شکل دیکھی میں پتھر کی طرح جم چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، جسم سے جیسے جان نکل گئی، ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے۔ دروازے کے اس پار کھڑا وہ شخص یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا رات کی باسی روٹی چائے کے ساتھ دیکھ کر میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہی خشک اور بے ذائقہ روٹی، وہی پھیکی چائے جس میں دودھ کم اور پانی زیادہ ہوتا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ اماں روز یہی کرتی تھی، خود تو صبح صبح کوٹھی چلی جاتی اور وہاں جا کر اچھا ناشتہ کر لیتی اور ہمیں یہ روکھا سوکھا کھانے کے لیے چھوڑ جاتی۔ میرا ضب جواب دے گیا، یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے پلیٹ کو زور سے میز پر پٹک دیا۔ کبھی تو کچھ ڈھنگ کا ناشتہ بنا دیا کرے، ہر روز چائے اور روٹی، سارا دن اسی کے سہارے گزارے۔ آپ کو تو پرواہ ہی نہیں، خود جا کر اچھا کھا لیتی ہیں اور ہمیں اس حال میں چھوڑ دیتی ہیں۔ اماں نے سر جھکا لیا جیسے ان کے پاس میرے کسی سوال کا جواب ہی نہ ہو، مگر مجھے اس وقت ان کی خاموشی مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، لیکن کیا ہر روز یہ تماشا ضروری تھا؟ کیا ہمارے اچھا کھانے کی خواہش کرنا گناہ تھا؟ چائے کا کپ میں نے غصے میں اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ کپ کے ٹوٹنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ سرمد اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا باہر آیا۔ وہ اپنی لنگڑی ٹانگ گھسیٹتے ہوئے آیا اور مجھے گھورتے ہوئے بولا، آپ ہی صبح صبح یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کو شرم نہیں آتی اماں سے اس طرح بات کرتے ہوئے؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ عام بچوں کی طرح ہوتا، اگر وہ بھی کام کاج کر سکتا تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہو سکتے۔ میرا نام طاہرہ ہے اور میں ہمیشہ سے اپنی زندگی سے ناخوش رہی ہوں۔ شاید اس میں میرا قصور نہیں بلکہ ہماری غربت کا قصور ہے۔ مجھے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی بڑی کوٹھیاں، ان کی چمچماتی گاڑیاں، ان کے نئے کپڑے دیکھ کر حسد ہوتا تھا۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ ہم بھی امیر ہوں، ہمارے پاس بھی ہر چیز ہو، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ ابا اگر زندہ ہوتے تو شاید سب کچھ الگ ہوتا، مگر وہ 3 سال پہلے ایک حادثے میں مر چکے تھے۔ مزدوری کرتے ہوئے وہ ایک تعمیر کے نیچے گر گئے تھے اور وہیں ختم ہو گئے۔ اس روز کے بعد جیسے ہمارے گھر میں خوشیاں آنا ہی بند ہو گئی۔ اماں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اب لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ شام ہونے کو تھی اور اماں بنا چائے پیے ہی کام پر جا چکی تھی۔ سرمد بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن ناشتے میں جو روٹی تھی وہ اب بھی میز پر رکھی تھی، ٹھنڈی اور مزید بدمزہ۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں نے خود سے کہا۔ میں نے اپنی الماری میں رکھے کچھ پیسے نکالے جو میں نے کچھ روز پہلے چھپا کر رکھے تھے، چپکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گلی میں خاموشی تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے مگر زیادہ تر لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ بچے محلے کے ہر کونے میں گئے، مسجد میں دیکھا، میدان میں تلاش کیا، مگر سرمد کہیں نہیں تھا۔ جب رات کے 9 بج گئے اور اماں گھر واپس آئی تو اس نے جیسے ہی سرمد کو پکارا، میں نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ وہ صبح سے گھر نہیں لوٹا۔
میں نے کھڑکی سے دیکھا، وہ ہر آنے جانے والے سے سرمد کے متعلق پوچھ رہی تھی، سڑکوں پر پاگلوں کی طرح بھٹک رہی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ خالی ہاتھ لوٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر سر تھام کر رونے لگی۔ جو شخص اپنے حال پر شکر نہیں کرتا، اللہ اسے ایک روز سب کچھ دے بھی دے، پھر بھی وہ سکون کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ میں بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک انجانا ڈر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا سرمد کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، اور اگر ایسا تھا تو سب کی ذمہ دار میں تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اماں صدمے کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ ان کی بے چین سانسیں، ان کے ہونٹوں سے نکلتی سسکیاں اور آنکھوں میں چھپی بے بسی، ہر چیز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ میری نظر چھت پر جمی ہوئی تھی، مگر دماغ میں صرف سرمد کا چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی معصوم آنکھیں، اس کی کمزور ٹانگ، اس کا وہ انداز جب وہ اماں کے لیے چائے بناتا تھا، اور اس کا وہ معصوم ہنسی ہنسی میں کہنا، آپ ہمیشہ اتنا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میری اپنی ہی کہی ہوئی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اللہ نے ایک بھائی دیا، وہ بھی لنگڑا۔ میری سانس جیسے رکنے لگی۔ سرمد کو میری بد دعا لگ گئی۔ میں نے ہی تو اسے گھر سے دھتکارا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور دبے قدموں اماں کے قریب جا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے ساتھ پڑی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پکڑا، اور پہلی دفعہ مجھے لگا جیسے وہ بوڑھی لگنے لگی ہیں۔ ابا کی وفات کے بعد وہ 9 سال بڑی ہو گئی تھی، اور آج سرمد کے لاپتہ ہونے کے بعد شاید مزید 9 سال بڑھ گئے۔ اللہ کرے سرمد خیریت سے ہو۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سچے دل سے دعا مانگی تھی۔ صبح ہوتے ہی اماں نے محلے کے سب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ گھر گھر جا کر سرمد کا پوچھ رہی تھی، مگر کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پولیس کے پاس چلتے ہیں، اماں نے آخری امید کے طور پر کہا۔ پولیس اسٹیشن کی راہداری میں بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کئی دنوں سے پہلے صفائی نہیں ہوئی۔ ایک سپاہی نے ہمیں رکنے کا اشارہ کیا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے پوچھا، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اماں نے کپ کپاتی آواز میں سرمد کے بارے میں بتایا۔ سپاہی نے بے دلی سے سوال کیے اور پھر رجسٹر میں کچھ لکھ کر کہنے لگا، ہم دیکھیں گے، اگر کہیں سے خبر ملی تو بتا دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے نا، بڑے شہروں میں روز درجنوں بچے غائب ہو جاتے ہیں، اکثر خود ہی واپس آ جاتے ہیں، مگر میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اماں کی آواز میں بے بسی تھی۔ سپاہی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کسی نے اغوا کر لیا ہو یا خود ہی کہیں نکل گیا ہو۔ زیادہ تر گمشدہ بچے یا تو کسی گروہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، یا پھر… میں نے اماں کی جانب دیکھا اور وہ رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس سپاہی کا گریبان پکڑ کر کہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سرمد میری وجہ سے گیا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا اور ہم پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ رات کو اماں کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بار بار سرمد کا نام لے رہی تھی۔ بیٹا سرمد کو ڈھونڈ لاؤ، میرا بچہ کہیں بھوکا پیاسا نہ ہو، مگر کوئی بھی ڈھونڈنے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹی ہمارے گھر کے حالات تو دیکھو، ہم سبھی مشکل میں ہیں۔ ہر جانب سے مایوس ہو کر میں اماں کے ایک جاننے والے کے پاس گئی جو کوٹھیوں میں کام کرتی تھی۔ میں نے رو کر اس سے کہا، باجی مجھے آپ کسی کام پر لے چلے، اماں بیمار ہیں اور سرمد لاپتہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ عورت نے مجھے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا، پھر ہمدردی سے بولی، تم نے پہلے کبھی نوکری نہیں کی نا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اچھی جگہ پر کام لگوا دوں گی، لیکن دیکھو وہاں کے طور طریقے سمجھنے پڑیں گے، بڑی کوٹھی ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، تمہیں کام بھی سلیقے سے ہی کرنا ہوگا اور مالکن کی بات ماننی ہوگی۔ مجھے سب منظور ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ اگلے روز میں نے اماں کو زبردستی تھوڑا سا کھلایا اور ان کی پرانی چادر اوڑھ کر ان کے ساتھ کام پر چل دی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کسی اتنی بڑی کوٹھی میں قدم رکھ رہی تھی۔ چمچماتے فرش، خوبصورت فانوس اور وہ مہنگے پردے، مجھے لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہاں کام کرنا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اور ہاں، مالکین بہت اچھی ہیں، اگر انہیں تم پسند آ گئی تو تمہیں یہی رکھ لیں گی۔ مالکین ایک خوش شکل اور نفیس عورت تھی۔ انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے، پھر میرے گھر کے حالات سن کر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی، تمہیں کام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہاں کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ مالکن کا انداز اتنا مشفقانہ تھا کہ مجھے لگا جیسے مجھے کوئی سہارا مل گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی کام سیکھ لیا۔ یہاں بس مہمانوں کی خدمت کرنا تھی، ان کے لیے چائے پانی رکھنا اور مالکن کی مدد کرنا تھا، لیکن مجھے یہ کام اچھا لگنے لگا تھا۔ میں روز مالکن کو تیار ہوتے دیکھتی، ان کے قیمتی کپڑے، ان کے زیورات، ان کا انداز، میں ان سے متاثر ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں ان کی غیر موجودگی میں ان کا زیور پہن کر شیشے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر مالکن مسکرا دی۔ تم چاہو تو یہ سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں حیرت سے مالکن کی بات سن رہی تھی۔
انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی شفقت سے مسکرا کر کہا، بس چھوٹا سا کام ہوگا اور عیش کی زندگی گزارو گی۔ میری آنکھیں چمک اٹھی۔ کون سا کام بی بی جی؟ مالکی نے اپنا سونے کا ہار اتارا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ ہار کیسا لگا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے چھوا۔ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ میں اتنا قیمتی زیور اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ سنہری چمک میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یہ بہت حسین ہے، میں نے سرشاری سے کہا۔ مالکین مسکرا دی۔ یہ تمہارا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر تم میرا کہا مانو تو تم بھی ہمارے جیسی زندگی گزار سکتی ہو، بڑے گھروں میں جا سکتی ہو، اچھے کپڑے پہن سکتی ہو، قیمتی زیورات بھی لے سکتی ہو۔ بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ میرے دماغ میں الجھن بڑھ گئی۔ بی بی جی کیسا کام؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مالکین کرسی پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور اپنے لمبے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو طاہرہ، ہمارے جیسے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر وقت نہیں ہوتا۔ بڑے لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، بزنس میٹنگز، ہوٹلنگ، پارٹیوں میں وقت گزارتے ہیں۔ ان کے مہمان بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان کی خوشنودی کے لیے کبھی کبھار کسی حسین چہرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا بی بی جی، میں سمجھی نہیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، بس ایک دو دفعہ ہوٹل جانا ہوگا، تمہیں کچھ خاص نہیں کرنا، بس ہمارے مہمانوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھے پیسے ملیں گے، تحفے بھی ملیں گے اور سب سے بڑھ کر عزت بھی ملے گی۔ یہ آخری جملہ سن کر تو میرے اندر جیسے طوفان اٹھا۔ عزت؟ یہ کون سی عزت تھی جس کے بدلے مجھے اپنی خود ہی بیچنی تھی؟ یہ کیسا کام ہے بی بی جی؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ مالکن کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ آہستہ سے میرے نزدیک آئیں اور دھیرے سے بولی، یہی تو اصل دنیا ہے طاہرہ، دولت مند لوگوں کی دنیا۔ تمہیں ہمیشہ روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے ترسنا ہے، یا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہو؟ سوچ لو۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہو۔ اگلے روز میں بنگلے میں چپ چاپ کام کر رہی تھی، مگر میرا دماغ الجھا ہوا تھا۔ مالکی نے رات کو میرے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے تھے اور کہا تھا، یہ صرف شروعات ہے، اگر تم تیار ہو تو کل شام میرے ساتھ ہوٹل چلو، تمہاری زندگی بدل جائے گی طاہرہ۔ زندگی بدل جائے گی؟ کیا واقعی؟ میرے ہاتھ میں چند ہزار روپے تھے جو شاید اماں کی دوائی اور کچھ دن کے کھانے کے لیے کافی تھے۔ سرمد لاپتہ تھا، اماں بیمار تھی اور میں زندگی کی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آخر نقصان ہی کیا ہے، مجھے صرف ہوٹل جا کر مالکن کے کسی مہمان سے بات ہی تو کرنی ہے، اگر مجھے اچھا نہ لگا تو واپس آ جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا، میں تو صرف اماں اور سرمد کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک آواز اب بھی مجھے خبردار کر رہی تھی۔ شام کے وقت مالکی نے مجھے تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں نے بنگلے کی ڈریسنگ روم میں جا کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ میرے سامنے وہی طاہرہ کھڑی تھی، مگر آج وہ کچھ الگ لگ رہی تھی، جیسے غربت کا داغ دھل گیا ہو، جیسے میں بھی کسی امیر خاندان کی لڑکی ہوں۔ یہ لباس پہن لو۔ مالکی نے قیمتی چمکدار لباس میری جانب بڑھایا۔ میں نے وہ لباس ہاتھ میں لیا۔ یہ بہت نازک اور حسین تھا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ چلو وقت ہو گیا ہے، مالکی نے کہا، اور میں نے آہستہ سے لباس پہنا، پھر سے خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ میں ہوں یا کوئی اور؟ گاڑی میں بیٹھتے وقت میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ ریلیکس طاہرہ، مالکی نے میرے ہاتھ تھپتھپائے، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ میں خاموش رہی۔ گاڑی شہر کے ایک مشہور ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ دروازے پر کھڑے دربان نے جھک کر سلام کیا، جیسے ہم کوئی خاص مہمان ہو۔ ہوٹل کی عمارت روشنوں میں نہائی ہوئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی چمک دھمک نہیں دیکھی تھی۔ مہنگی گاڑیاں، خوش لباس لوگ، قیمتی پرفیومز کی خوشبو، سب کچھ شہانہ تھا۔ ہم ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر میرے کانوں میں مالکن کی آواز گونج رہی تھی، بس تھوڑی سی ہمت کرو طاہرہ، یہاں آ کر سب لڑکیاں ڈر جاتی ہیں، مگر جو ایک دفعہ قدم رکھ لے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر میں پھر بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم لفٹ سے ایک خاص فلور پر پہنچے۔ یہاں بڑے لوگ آتے ہیں، بہت خاص مہمان، مالکن نے سرگوشی کی۔ ہوٹل کا ایک مہنگا سویٹ تھا جہاں ایک عربی شیخ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ کچھ اور امیر مرد بھی تھے جو قیمتی گھڑیاں اور سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ میڈم نے میرا تعارف کرایا، یہ میری خاص دوست ہے طاہرہ، بہت معصوم اور بہت خوبصورت۔ شیخ نے میری جانب غور سے دیکھا، جیسے مجھے پرکھ رہا ہو، پھر وہ مسکرایا، تم بہت خوبصورت ہو لڑکی۔ میرے گلے میں جیسے کانٹے اٹک گئے۔ نروس مت ہو، یہاں سب تمہارے خیر خواہ ہیں، شیخ نے نرمی سے کہا اور ایک گلاس جوس میری جانب بڑھایا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیو، کچھ نہیں ہوگا، مالکی نے سرگوشی کی۔ میں نے آہستہ سے گلاس لبوں سے لگایا۔ جوس کا ذائقہ عجیب تھا۔ جیسے ہی میں نے گھونٹ بھرا، میرا دماغ بوجھل ہونے لگا، ہر چیز دھندلی ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر سب کچھ دھندلا ہو گیا
اور پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا جسم جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے کانوں میں ہوٹل کے باہر کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ سر میں شدید درد تھا، جیسے کسی نے میرے حواس چھین لیے ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ سامنے چھت کا جھومر ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ میں نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ میں ایک بڑے مہنگے ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ میرا سر بھاری تھا، جسم میں جان نہیں تھی، اور کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ میں کہاں ہوں؟ پھر جیسے یادوں کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے ڈر سے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا، جیسے وہاں سے کوئی ڈھال نکال سکوں گی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اب میرے پاس خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ دل کر رہا تھا کہ چیخوں، مگر آواز جیسے میرے گلے میں ہی دب گئی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا۔ مالکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ مکمل آرام کے ساتھ چل رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کے ہاتھ میں ایک سفید لفافہ تھا جو یقیناً پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا طاہرہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چادر خود پر لپیٹی اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ بی بی جی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ مالکی نے کہا لگایا، جیسے میں نے کوئی بے وقوفی کی بات کر دی ہو۔ دھوکہ نہیں طاہرہ، تم نے اپنی قسمت بدلنے کا پہلا قدم اٹھایا ہے۔ قسمت؟ میں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، قسمت۔ وہ آگے بڑھی، لفافہ میرے سامنے کیا اور بولی، یہ پیسے تمہارے ہیں۔ کل تک تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مگر آج تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ یہ دنیا میروں کی دنیا ہے اور تم اس کا حصہ بن چکی ہو۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ پکڑا اور کھولا۔ اندر جھانکا تو ہزاروں کے نوٹ، وہ رقم جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا، یہ پیسے اماں کی دوا کے کام آ سکتے ہیں، سرمت کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مگر پھر حقیقت میرے ذہن میں بجلی کی طرح دوڑی۔ یہ پیسے میری عزت کی قیمت ہے۔ میری سانس تیز ہو گئی، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ غصے اور بے بسی سے میں نے لفافہ اٹھایا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مالکی نے کندھے اچکائے جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو، ہمارے پاس تمہاری ویڈیوز ہیں۔ اگر تم نے زبان کھولی تو تمہیں پوری دنیا کے سامنے رسوا کر دیں گے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کون سی ویڈیوز؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مالکی نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنا فون نکالا اور اسکرین پر کچھ دکھایا۔ یہ دیکھو۔ میری آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیل گئی۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ میں اس ہوٹل کے کمرے میں بے ہوش، اور وہ شخص جو میری عزت رون چکا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ بالکل، مالکی نے بے فکری سے کہا۔ یہ ہمارا کام ہے طاہرہ، ہم اپنی لڑکیوں کو ایسے ہی جانے نہیں دیتے۔ تم اگر چاہو تو مزید پیسے کما سکتی ہو، ورنہ ہم یہ ویڈیو لیک کر دیں گے۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اگر یہ ویڈیوز اماں نے دیکھ لی، اگر سرمت زندہ ہوا اور اس نے دیکھ لیا، اگر محلے والوں کو پتہ چل گیا۔ میرے ذہن میں خوف کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اب میں پھنس چکی تھی اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوٹل سے واپسی پر میں خاموش تھی۔ گاڑی کے اندر مجھے گھٹن ہو رہی تھی، مگر میرے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ میری آنکھیں مسلسل کھڑکی کے باہر اندھیرے کو تک رہی تھی، جیسے وہاں سے کوئی راستہ نکل آئے، جیسے وہاں روشنی کی کوئی کرن ہو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں اندھیرے کے سب سے گہرے حصے میں گھر چکی تھی۔ مالکن برابر ہی بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے انہیں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، جیسے میرا دکھ، میری تکلیف، میری پریشانی، میرے آنسو سب بے معنی تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے خود کو کیوں نہ بچایا؟ میں نے اماں اور سرمت کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میں خود کو اس دلدل میں دھکیل چکی تھی۔ میری آنکھیں جلنے لگی، مگر میں نے انہیں بند کر لیا۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں طاہرہ۔ میرے اندر ایک آواز سرگوشی کر رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی بنگلے کے دروازے پر رکی، میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دروازہ کھولا اور تقریباً دوڑتی ہوئے اندر چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم پر کسی نے کیچڑ پھینک دیا ہو، جیسے میرے وجود پر بدبو بس چکی ہو۔ میں سیدھی غسل خانے میں گئی، نل کھولا اور تیز دھار پانی اپنے چہرے پر ڈالنے لگی۔ میں نے اپنے بازوں کو زور زور سے رگڑا، اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر احساس جرم اور بے بسی میرے اندر جڑ پکڑ چکے تھے۔ یہ میل صرف پانی سے نہیں جائے گا طاہرہ، میرے دماغ میں مالکین کی آواز گونجی۔ میں نے وحشت زدہ نظروں سے خود کو شیشے میں دیکھا۔ یہ میں ہوں، یہ واقعی میں ہوں۔ میرے بال بھیگ کر چہرے پر چپک چکے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف کا ایسا نقش تھا جو شاید کبھی نہ مٹ سکتا۔ میری حلق میں کچھ پھنس گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں چیخوں، مگر آواز نہیں نکلی۔ مجھے اماں کا چہرہ یاد آیا، سرمت کی معصوم مسکراہٹ اور ابا کی تصویر جو گھر کی دیوار پر لگی تھی۔ کیا میں واقعی اس دن کے لیے پیدا ہوئی تھی؟
کیا میں نے ہمیشہ ایسے ہی جینا تھا؟ اگلی صبح جب میں نے بستر پر آنکھ کھولی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھے روند کر چلا گیا ہو، جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ مگر میں زیادہ دیر بستر پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اماں، مجھے فوراً اماں کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور سیدھی گھر کی جانب آگی۔ گھر پہنچتے ہی اماں کو نیم بے ہوش پایا۔ وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ ان کا جسم تپ رہا تھا، ان کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ اماں، میں گھبرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کا ہاتھ تھاما، ان کی ہتھیلی جل رہی تھی مگر انگلیاں ٹھنڈی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور سرگوشی کی، بیٹا سرمد کا کچھ پتا چلا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں، مگر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اکیلا ہے طاہرہ، کہیں بھوکا ہوگا، کہیں روتا ہوگا۔ سرمد کو تلاش کرو بیٹا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل پر کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ اماں، آپ کی دوا کہاں ہے؟ آپ نے لی؟ اماں نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں اماں کو چھوڑ کر فوراً باہر نکلی، محلے کے ایک میڈیکل اسٹور گئی اور وہاں سے دوا لی۔ کتنے پیسے ہوئے؟ میں نے کامتے ہوئے پوچھا۔ دکاندار نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، جیسے پہچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ 600 روپے۔ میں نے جلدی سے رقم دی اور دوا لے کر واپس گھر آ گئی۔ یہ دوا لے اماں، پلیز۔ اماں نے ایک نظر میری جانب دیکھا۔ طاہرہ، تو ٹھیک تو ہے نا؟ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ میرے ہاتھوں کی گرفت دوا کی بوتل پر مزید سخت ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ بس دوا لے لے۔ جب میں اگلی صبح واپس بنگلے پہنچی تو میڈم میرا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی دیر لگا دی طاہرہ؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ بی بی جی، اماں بہت بیمار ہیں، میں ان کے لیے دوا لینے گئی تھی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میڈم نے غور سے مجھے دیکھا، جیسے میرے اندر جھانک رہی ہوں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اماں کے لیے بہت فکر مند ہو نا؟ جی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میڈم ہنسنے لگی۔ تو پھر فکر کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم ہمارے لیے کام کرتی رہی تو تمہاری اماں کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سوچو، اگر تم روز اتنے پیسے کماؤ تو تم سرمد کو بھی ڈھونڈ سکتی ہو، اپنی اماں کو اچھے اسپتال میں داخل کروا سکتی ہو۔ کیا تم واقعی اپنی ماں کو سسکتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میڈم کی بات سچی تو تھی۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو اماں آج بستر پر بے ہوش نہ پڑی ہوتی۔ اگر میرے پاس اتنے وسائل ہوتے تو سرمد لاپتہ نہ ہوتا۔ مگر ان پیسوں کی قیمت کیا ہے طاہرہ؟ میرے اندر کی ایک معصوم آواز سرگوشی کر رہی تھی۔ کیا تو اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنی عزت کا سودا کرے گی؟ میڈم نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ سوچ لو طاہرہ، زندگی ایسے نہیں چلتی، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر جینا ہے تو کھیل کے اصول سمجھنے ہوں گے۔ میں نے ایک لمحے کو ان کی جانب دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ بس کل رات ایک اور میٹنگ ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ میڈم نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ رات کے وقت میں اپنے بستر پر لیٹی تھی مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے چھت کی جانب دیکھا، اندھیرے میں گھورتی رہی اور خود سے ایک ہی سوال کرتی رہی۔ کیا واقعی میرے پاس کوئی راستہ نہیں؟ کیا واقعی میں اس دلدل سے باہر نہیں نکل سکتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش سرمد یہاں ہوتا، وہ میرا ہاتھ تھام لیتا، مجھے بتاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سرمد کہیں نہیں تھا اور میں اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کیا واقعی میری زندگی کا یہی راستہ تھا؟ کیا مجھے واقعی اس گندگی میں پڑنا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے مگر جواب نہیں تھا۔ اگر میں یہاں سے نکلنا چاہوں تو کیا واقعی کوئی راستہ ہے؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ واپسی کا راستہ کب کا بند ہو چکا تھا۔ میں جتنا بچنے کی کوشش کرتی اتنی ہی گہری دلدل میں دھنستی ہی جا رہی تھی۔ اس رات جب میں بنگلے سے واپس آئی تو اماں کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ وہ تقریباً بے ہوشی میں تھی، ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ بیٹا پانی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ اماں پلیز کچھ کھا لے۔ اماں نے میری جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہیں رہی تھی۔ بیٹا سرمد آیا؟ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر وار کر دیا ہو۔ نہیں اماں، میری آواز جیسے کٹ گئی ہو۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آ جائے گا نا؟ میں نے ان کی کمزور ہتھیلی تھام لی۔ ہاں اماں، سرمد ضرور آئے گا۔ اگلے روز میں نے ایک ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ جب اس نے اماں کا معائنہ کیا تو سنجیدگی سے بولا، ان کا جسم کمزور ہو چکا ہے، خون کی بھی کمی ہے اور مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی حالت مزید بگڑ رہی ہے۔ اگر ان کا جلدی علاج نہ کیا گیا تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب، علاج کا کیا خرچ آئے گا؟ ڈاکٹر نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کم از کم 25 سے 30 ہزار روپے تو لگیں گے، اور انہیں اچھی غذا بھی چاہیے۔ میرے ذہن میں بجلی سی دوڑ گئی۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری جیب میں چند سو روپے تھے جو شاید اماں کے لیے 3 دن کے کھانے کے لیے کافی ہوتے، مگر علاج کے لیے میں اماں کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں فکر نہ کرے، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ مگر کیسے؟ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے میڈم کے الفاظ یاد کیے، اگر تم رات ہوٹل چلی جاؤ
تو تمہیں اچھا معاوضہ ملے گا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا میں پھر اسی راستے پر جاؤں؟ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میڈم کا نمبر میرے فون میں تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر میں نے نمبر ملا دیا۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے ان کی نرم مگر زہریلی آواز آئی۔ بی بی جی، میں نے بامشکل کہا۔ ہاں طاہرہ۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں کام کے لیے تیار ہوں مگر مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک میڈم کی ہنسی فون کی دوسری جانب گونجی۔ شاباش لڑکی، مجھے پتا تھا تم سمجھدار ہو جاؤ گی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی۔ رات کے وقت میں بنگلے سے نکلی۔ آج مجھے ایک اور ہوٹل بھیجا جا رہا تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر روشنیوں کا سیلاب تھا مگر میرے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ کیا میں واقعی اب ہمیشہ کے لیے برباد ہو چکی ہوں؟ مجھے لگا جیسے میں اپنے ہی وجود میں دفن ہو چکی ہوں۔ مجھے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، چہرہ پیلا اور دل ایسا جیسے سینے میں پتھر کی طرح دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میڈم ہر دفعہ میرے سامنے نئے لوگ لاتی اور ہر دفعہ مجھے بلیک میل کرتی کہ اگر میں نے ان کا حکم نہ مانا تو وہ میری ویڈیو سب کو بیچ دیں گی۔ تم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی طاہرہ۔ جتنا تم آگے بڑھو گی اتنا ہی فائدے میں رہو گی۔ اگر تم نے انکار کیا تو دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ یاد رکھنا۔ یہ جملے میرے ذہن میں چکر کاٹ رہے تھے، جیسے زہر آہستہ آہستہ میری روح میں سما رہا تھا۔ میں نے اپنی عزت کا سودا کر دیا۔ اماں کے علاج کے لیے 3 دن بعد اماں اسپتال سے واپس آ چکی تھی۔ ان کی حالت پہلے سے بہتر تھی، چہرے پر کچھ رونق آ گئی تھی اور سب سے زیادہ وہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے، تیری محنت رنگ لے آئی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں کو کیا پتا کہ ان کی بیٹی نے ان کے لیے اپنی عزت بیچ دی ہے۔ وہ سارا دن میرے لیے دعائیں کرتی رہتی، محلے والوں کو فخر سے بتاتی میری طاہرہ بہت محنتی ہے، ایک فیکٹری میں اچھی ملازمت کرتی ہے۔ میں صرف خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور سامنے وہ آدمی تھا جو آج کا مہمان تھا، ایک درمیانی عمر کا آدمی جو سگار کے کش لگاتے ہوئے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ مسکرا دیا۔ آؤ بیٹھو۔ میرے قدم زمین سے جکڑ گئے۔ ڈر رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں خاموش رہی۔ ویسے تم ان سب میں سب سے مختلف ہو۔ معصومیت ہے تمہارے چہرے پر مگر تمہاری آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی ہے۔ میری سانس رکنے لگی۔ یہ لوگ ہر دفعہ مجھے ایک نئے زخم کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے اور میں ہر دفعہ اور زیادہ مردہ ہو جاتی تھی، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ آدمی نے سگار بجھا کر جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور میری جانب بڑھایا۔ یہ میرا بزنس کارڈ ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہیں استعمال کرنے نہیں آیا طاہرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ پھر کیوں آئے ہو؟ میری آواز میں سختی تھی۔ کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہو۔ مدد؟ ہاں، میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تو اندازہ ہو گیا تم کسی قید میں ہو، کسی زبردستی میں ہو۔ میں نے طنزیہ ہنسی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، آخر میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ نہیں طاہرہ، میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم واقعی کچھ اور کرنا چاہتی ہو تو کل میرے آفس آ جانا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کارڈ لے لیا مگر دل میں ایک شک تھا، اگر یہ بھی ایک دھوکہ ہوا تو، اگر یہ بھی بس ایک اور جال ہوا تو۔ اگلے روز میں نے بہت سوچنے کے بعد اس کے آفس جانے کا فیصلہ کیا۔ شاید یہ واقعی میری نجات کا راستہ ہو۔ میں مقررہ وقت پر ایک شاندار عمارت میں داخل ہوئی۔ استقبالیہ پر موجود خاتون نے مجھے اس کے آفس کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ کھولا تو وہ آدمی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آؤ آؤ طاہرہ۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہاری مدد کرنی ہے طاہرہ۔ کیسے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر میرے سامنے ایک کاغذ رکھا۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہے۔ میں تمہیں اپنی کمپنی میں رکھ سکتا ہوں مگر تمہیں میرے اسپیشل کلائنٹس کے ساتھ گلنا ملنا ہوگا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ کیا؟ دیکھو، تم پہلے ہی اس دنیا میں قدم رکھ چکی ہو۔ اب تمہیں کوئی عزت دار نوکری نہیں دے گا۔ میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا، بہتر سہولتیں دوں گا، بس تمہیں زیادہ بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میری سانسیں اٹکنے لگی۔ یہی ہے تمہاری مدد؟ یہی ہے تمہارا راستہ؟ وہ مسکرا دیا۔ اور تمہیں کیا لگا تھا کہ میں واقعی تمہاری مدد کرنے آیا ہوں؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہر کوئی مجھے صرف استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی مجھے صرف استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بے اختیار باہر نکل آئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری سانسیں رک جائیں گی۔ یا اللہ مجھے اس جہنم سے نکال دے۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔ میں گناہگار ہوں مگر تو رحیم ہے۔ میں کمزور ہوں مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے یا اللہ۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ میں ابھی بنگلے میں کام کر رہی تھی کہ اماں کا فون آیا۔ طاہرہ جلدی گھر آ، تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اماں کی آواز میں ایک الگ سی خوشی تھی جو بہت عرصے بعد سننے کو ملی تھی۔
میرے دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے فوراً کام چھوڑا اور گھر کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا ہوگا؟ اماں اتنی خوش کیوں لگ رہی تھی؟ گھر پہنچ کر دیکھا کہ اماں کے ساتھ ان کی ایک کزن بیٹھی ہوئی تھی جو ہمارے دور کے رشتے دار تھی۔ اماں نے میری جانب دیکھا اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بیٹا مبارک ہو، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، اماں نے خوشی خوشی کہا۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ رشتہ؟ کس کا؟ ایک عزت دار گھرانہ ہے، لڑکا میڈیا میں کام کرتا ہے، بہت اچھا کماتا ہے، شریف خاندان سے ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اماں، میں اس قابل نہیں ہوں، میری آواز کانپ رہی تھی۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، شاید یہی تیری نجات کا راستہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اماں کو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ کیا یہ رشتہ میرے ماضی کو جان کر بھی مجھے قبول کرے گا؟ دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی۔ میری ساری زندگی جیسے ایک الجھن میں پڑ چکی تھی۔ میں خوش بھی تھی مگر ڈر بھی رہی تھی۔ اگر میرا ماضی سامنے آ گیا اور اگر میرے ہونے والے شوہر نے سب کچھ جان لیا۔ اماں کو تو یقین تھا کہ میں ایک نیک لڑکی ہوں اور میں انہیں توڑ نہیں سکتی۔ شاید اللہ نے مجھے ایک دوسرا موقع دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ میری شادی سے ایک روز پہلے میڈم نے مجھے بلا لیا۔ بی بی جی، میں آج کام پر نہیں آ سکتی، کل میری شادی ہے، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میڈم نے گہری نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے واہ، مبارک ہو طاہرہ۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ مگر شادی سے پہلے بس آج ایک آخری دفعہ تمہیں ہوٹل جانا ہوگا۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ نہیں، میں اب اور یہ سب نہیں کر سکتی۔ میڈم نے کہکا لگایا، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں میری جان۔ تم بھول گئی ہو کہ ہمارے پاس تمہاری ویڈیوز ہے۔ اگر تم نے منع کیا تو تمہاری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ میرا آخری دن ہے، اس کے بعد میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا۔ ہوٹل کے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ سامنے کرسی پر کوئی بیٹھا تھا اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو میرا ہونے والا شوہر تھا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیزی سے باہر آنے کو تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، سفید شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ پہنے ہوئے، آنکھوں میں حیرت اور غصہ تھا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ تم؟ اس کی آواز سخت تھی، برف کی طرح ٹھنڈی، میری زبان جیسے جم چکی تھی۔ پولیس کا دعویٰ۔ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور پولیس اندر گھس آئی۔ ہاتھ اوپر کر لو سب، اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، پولیس افسر کی گرجدار آواز گونجی۔ میڈم کا چہرے کا جیسے رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، مگر پولیس نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ یہاں معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دے کر دھندے میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اب تمہارے کھیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پولیس نے سب لڑکیوں کو بحفاظت باہر نکالا، مگر میں اپنی جگہ ساکت کھڑی رہی۔ میرے ہونے والے شوہر نے میری جانب دیکھا، پھر پولیس افسر سے کچھ کہا اور پھر میری جانب بڑھا۔ چلو طاہرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم نے سب کچھ جان کر بھی مجھے وہاں سے کیوں نکالا؟ اس نے گاڑی نہیں روکی، بس سیدھا دیکھتا رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم وہاں اپنی مرضی سے نہیں تھی۔ تمہاری آنکھوں میں خوف تھا، لالچ نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ گھر پہنچ کر میں اماں سے لپٹ کر رو دی۔ بیٹا کیا ہوا؟ اماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اماں کچھ مت پوچھے، بس اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگلے روز سب کی حیرت کے باوجود نکاح ہو گیا۔ تم نے سب کچھ جان کر بھی مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے میری جانب سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں معصومیت دیکھی ہے۔ تم گناہ میں ملوث تھی، مگر تمہاری نیت گناہ کی نہیں تھی۔ تمہیں دھوکہ دیا گیا تھا، تم مجبور تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ایک دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر میڈم اور اس جیسے کئی گھرونے لوگوں کے خلاف گواہی دی۔ بہت بڑی کارروائی ہوئی اور کئی معصوم لڑکیوں کو بچا لیا گیا۔ سرمد بھی مل گیا تھا۔ وہ کسی خیراتی ادارے میں تھا جہاں ایک نیک دل شخص نے اسے پناہ دی تھی۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے ماضی کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی تلخی ہمیشہ میرے دل میں موجود رہے گی۔ میں نے ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔